کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس نہ تو ایجوکیشن کے لیے اپنے کوئی اسکول ہیں، نہ کوئی کالج ہے، نہ ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ ہے، نہ ہمارے پاس جاب کے لیے کوئی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں ہمارے بچے جا کر تعلیم حاصل کر سکیں، جہاں ہماری بچیاں جا کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ ہم نے بڑی بڑی بلڈنگ تو بنا لی، ہم نے بڑے بڑی کوٹھیاں تو بنا لی، ہم نے 50 لاکھ کی شادیاں تو کرنی، لیکن ہماری قوم کو اتنی ذرہ برابر بھی ہوش نہیں آیا کہ ہم نے اپنی قوم کے لیے ہر گاؤں میں ایک ایسا ادارہ بنا لیا ہوتا، ہر گاؤں میں ایک ایسا ادارہ ہمارا اپنا ہوتا کہ جس میں ہماری بچیاں باپردہ جا کر وہاں پر اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کر سکتی ہوں۔ لیکن آج ہم کم نصیبی ہماری یہ ہے کہ آج ہمارے پاس شادیوں میں ایک ایک بندے کے لیے 50 لاکھ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے تو ہیں، لیکن پورے گاؤں کے پاس 50 لاکھ روپے نہیں ہیں کہ جو ایک 50 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد ہم اپنی بچیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک ادارہ بنا لیں۔ پورے گاؤں کے پاس 50 لاکھ روپے تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم روزانہ 200-300 روپے کلو کا گوشت کھا لیتے ہیں، لیکن مدرسے میں اچھی تعلیم ہو جائے اس کے لیے ہم 200 روپے مہینہ فیس پے نہیں کر سکتے۔ ہماری مساجد اور ہمارے مدارس، جو آج ہمارے لوگ مساجد اور مدارس سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اور ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے مسجد کا امام ایسا ہونا چاہیے جو 5000 میں ہماری مسجد میں امامت بھی کرے، ہماری غلامی بھی کرے اور ہماری تمام باتوں کو بھی سنے۔ پھر آپ یہ بتائیے، جب آپ امام کی اس طریقے سے قدر کریں گے، جب اس طریقے سے ایک امام کے ساتھ پیش آئیں گے، تو بتائیے ہماری قوم اپنے بچوں کو امام بنانے کے لیے تیار ہوگی؟ نہیں، ہماری قوم اپنے بچوں کو امام بنانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری قوم اپنے بچوں کو عالم دین بنائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، تو آپ ان عالم دین کی تنخواہ 50,000 کیجئے، اپنے اماموں کی تنخواہ 50,000 کیجئے۔ پھر دیکھیے کون سا گاؤں ایسا بچتا ہے جس میں 50 علماء نہ ہو، جس میں 50 حافظ قرآن نہ ہو، جس میں 50 عالم دین نہ ہو۔ اس لیے کہ آج سب سے زیادہ جو ہمارے پاس پریشانی کا سبب ہے، وہ پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے اچھے ادارے نہیں بنائے۔ آج ہماری قوم کا یہ درد جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ آج حالات ہیں، اور ان حالات سے نبٹنے کے لیے ہمیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ خالی ایک رات میں جلسہ کرانے کے بعد اگر ہم یہ سوچیں کہ پورے سال کا کام ہو گیا، تو ایک جلسے سے یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کو جہد مسلسل کرنی پڑے گی، لگاتار کنٹینیوز آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور اپنے عالم دین کو جو آپ کے یہاں پر امام ہو ان کو اچھی سیلری دیجئے اور ان سے اچھا کام لیجئے، ان سے اچھی تعلیم لیجئے، تاکہ وہ بھی آگے بڑھ کر آپ کے گاؤں میں ایسا کام کر جائیں کہ یہاں سے حافظ قرآن بھی بنے، یہاں سے عالم دین بھی بنے، اور ہماری بچیاں اچھی تعلیم لینے کے بعد وہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر جہاں وہ ہمارے گھر کے ماحول کو اچھا کرے، وہاں پر وہ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ کر ڈاکٹرنی بنے، تاکہ ہمارے بچوں کی اور ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت ہو سکے۔ اور دوسری جگہ سے جو ہمارا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہاں سے ہمارا پیسہ کم خرچ ہونے کے بعد ہماری بچیوں کے ہاتھ میں ہماری بچیاں جائیں اور ان کا اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے۔ بتائیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس چیز کی ضرورت ہے آج ہماری قوم کو، لیکن آج ہماری قوم اورینیانیت میں سب سے زیادہ آگے بڑھ گئی ہے۔ آج ہماری بچیاں اور بالخصوص آج ہماری شادیوں کا ماحول اگر دیکھیں تو شادیوں کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری ماں اور بہنیں شادیوں میں جب جاتی ہیں تو ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہوتے ہیں، ان کے سروں پر دوپٹے ایسے غائب ہو گئے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ مسلمانوں کی ماں اور بہنیں ہیں۔ حضرات محترم، اگر تم نے صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھا ہوتا تو آپ کو پتہ چلتا کہ صحابہ اکرام نے کس طریقے سے
اپنی زندگی کو بسر کیا تھا۔ میں آپ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ سعد ابن ابی وقاص نے جب شہر مدائن کو فتح کیا تھا، شہر مدائن کو فتح کرنے کے بعد حضرت سعد ابن ابی وقاص اپنی فوج کے ساتھ شہر مدائن سے آپ واپس جا رہے تھے۔ انگریزوں نے اور یہود و نصارہ نے ایک پلاننگ کی، تو انہوں نے ہم سے جنگ تو جیت لی ہے، لیکن ہم ان کے خلاف ایک ایسی سازش رچیں گے، ایک ایسی پلاننگ کریں گے کہ جس سے ان کے نوجوان ورغلا جائیں گے، جس سے ان کے نوجوان ہماری لڑکیوں کی طرف دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد وہ ان پر آراستہ پیراستہ ہونے کے بعد، وہ ان پر فریفتہ ہونے کے بعد وہ اپنے ایمان کو ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو جب ان کی چال کا پتہ چل گیا، حضرت سعد ابن ابی وقاص نے تمام صحابہ اکرام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے تمام صفِ سالاروں کو بلایا، اپنے تمام فوجیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے، یہود و نصارہ کی یہ پلاننگ ہے، لیکن تمہیں اللہ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اپنے نبی کی زبان سے یہ فرمایا ہے، اے ایمان والو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماؤ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے قرآن کی جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، وہ تمام آپ کے جو سپہ سالار تھے، آپ کے جو فوجی تھے، 10,000 کا وہ لشکر تھا، وہ یہود و نصارہ نے اپنی بیٹیوں کو شہر مدائن کی چھتوں پر کھڑا کر دیا تھا، ننگی ہو کر وہ شہر مدائن کی چھتوں پر کھڑی ہو گئی تھی، اور وہاں سے ان کے اوپر وہ پھول ڈال رہی تھی اور اپنی حسن کی نمائش کر رہی تھی۔ وہ اس لیے ان پر پھول ڈال رہی تھی تاکہ ان کی طرف نگاہ کریں، اور نگاہ کرنے کے بعد وہ ان کے ایمان کو چھیننے میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن وہ آج ہماری اور تمہاری طرح مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ سرکار کے سچے عاشق تھے، سرکار سے سچی اور پکی محبت کرنے والے تھے، اپنے سپہ سالار کی باتوں کو تسلیم کرنے والے تھے، اپنے کمانڈر آف چیف کی بات کو تسلیم کرنے والے تھے۔ تمام حضرت سعد ابن ابی وقاص کے تمام سپہ سالاروں نے، تمام آپ کے لشکریوں نے اپنی نگاہوں کو نیچا کیا، اور نگاہوں کو نیچا کرنے کے بعد شہر مدائن سے گزر گئے۔ وہ آپ کو دعوت محبت دیتی رہی، آپ کے اوپر پھول پھینکتی رہی، لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی، کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو اٹھا لے اور اٹھانے کے بعد ان کی طرف دیکھ سکے۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، آج ہماری شادیوں اور بیاہ کے اندر جو دولہے کا استقبال کیا جاتا ہے، دولہے کا سواگت کیا جاتا ہے، تم جانتے ہو یہ رسم آئی کہاں سے ہے؟ یہ رسم وہیں سے آئی ہے جس طریقے سے مسلمانوں کو ایمان کو چھیننے کے لیے ان یہود و نصارہ نے اپنی جوان بیٹیوں کو کھڑا کیا تھا، اور کھڑا کرنے کے بعد ان پر پھول پھینکوائے تھے، اس لیے تاکہ وہ دعوت محبت دیں اور ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں۔ یہی رسم آج مسلمانوں کی شادیوں میں آ گئی ہے، نوجوان بیٹیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہاں پر چھٹا نوجوان لڑکے آتے ہیں۔ اگر دولہے کا استقبال ہی کرنا ہے نا، تو وہاں پر لڑکیوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے دولہے کا استقبال ہی کرنا ہے تو جو آپ کے گھر میں نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے نوجوان دولہے کا استقبال کریں، اور لڑکیوں کو استقبال میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسم یہود و نصارہ نے ہمارے درمیان میں رائج کر دی ہے، اور آج ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں دولہے کا استقبال کرنے کے بعد بڑا فخر محسوس کرتی ہے، اور کہتی ہے مجھ کو گفٹ ملنے والا ہے، مجھ کو پرائز ملنے والا ہے، مجھے بڑا انعام ملے گا۔ میں کہتا ہوں اے اسلام کی مقدس شہزادی، اگر تو نے کسی غیر محرم کے ہاتھ کو ٹچ کیا، یا کسی غیر محرم نے تیرے ہاتھ کو ٹچ کیا، تو جانتی ہے اس کا عذاب کتنا سخت ہے۔ بتایا جاتا ہے اگر کوئی غیر محرم کسی غیر محرم لڑکی کے ہاتھ کو چھیڑتا ہے تو قبر میں اللہ تبارک و تعالی اس پر 99 سام مسلط کرے گا، جو اس کے ہاتھوں کو ڈسیں گے جس ہاتھ سے اس نے غیر محرم لڑکی کو ٹچ کیا۔ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ
میں بڑی عبادت کرتا ہوں، بڑی ریاضت کرتا ہوں، لیکن میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میری نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ میرے سرکار نے فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ دور صحابہ میں میرے سرکار نے فرمایا تھا۔ آج ہم اور آپ، آج ہمارے سامنے کیسے کیسے منظر ہوتے ہیں، کیسے کیسے سین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہم جنت میں چلے جائیں۔ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اسلام کے ڈھانچے میں پوری کمپلیٹلی طریقے سے اپنے آپ کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر دو، تبھی آپ جنت میں جا سکتے ہو۔ ورنہ اے لوگو، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا عذاب بہت سخت ہے، جہنم کی وہ وادی بہت سخت ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا تو دنیا میں تو وہ ظلم سہ لیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس ظلم کرنے والے کو ذرہ برابر بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے، ایسی عبرتناک سزا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایسا ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، تمام لوگ سمجھ جاتے ہیں پہلا تو بڑا مالدار تھا، پہلے تو بڑی دولت تھی، اچانک اس کی دولت کہاں غائب ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مال دیتا ہے اور پھر کسی کو حکومت دیتا ہے تو انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے معیار کو بھول جاتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے جو کچھ ہے میرے دم سے ہے، میں اپنے پیسے کی بنیاد پر سب کچھ کر سکتا ہوں، میں اپنے پیسے کی بنیاد پر دنیا کو خرید سکتا ہوں۔ لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ پیسے کی بنیاد پر تو دنیا تو خرید سکتا ہے لیکن موت کے فرشتے کو نہیں خرید سکتا، اس لیے کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دنیا کا طاقتور انسان ہے، یہ دنیا کا مالدار انسان ہے۔ کرونا کی اس دہلیز پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لاکھ لاکھ روپے لے کر ڈاکٹروں کے پاس پہنچے تھے اور کہا تھا جتنے پیسے چاہیں پیسے لے لو لیکن ہمارے مریض کو بچا لو، لیکن ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے اور کہا تھا ہمارے پاس اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ ہم آپ کے مریض کو بچا سکے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ خدا را اس خالق کائنات کا ڈر، اس خالق کائنات سے ڈرتے رہو جو خالق کائنات تمہیں رزق دینا جانتا ہے، جو خالق کائنات تم کو مالدار بنانا جانتا ہے۔ پھر اگر تم اس خالق کائنات کے دیے ہوئے رزق میں سے اگر اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو پھر وہ رب کائنات تم سے تمہارا رزق چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پہلے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، کسی پر ظلم مت کرو۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑھیا تھی، حضرت وہب ابن منبہ، آپ بیان فرماتے ہیں ایک بوڑھی کا گھر ایک بادشاہ کے گھر کے قریب تھا۔ وہ بوڑھی بہت غریب تھی اور بہت زیادہ غریب تھی، اس کی ٹوٹی پوٹی جھوپڑی تھی۔ حضرت وہب ابن منبہ آپ بیان فرماتے ہیں بادشاہ نے کہا اے بوڑھی اپنی اس چھپر کو یہاں سے ہٹا لو، اپنے اس چھپر کو یہاں سے ہٹا لو، بادشاہ کی بلڈنگ بننے والی ہے، بادشاہ کا نقشہ پاس ہو چکا ہے اور تمہاری یہ جھوپڑی بادشاہ کی کوٹھی کے اندر ایک عیب پیدا کر رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں اور کہیں مکان دے دیا جائے گا، لیکن اپنی اس جھوپڑی کو یہاں سے ہٹا لو۔ وہ بوڑھی کہتی ہے میں اپنی جھوپڑی کو یہاں سے ہٹانے والی نہیں ہوں، اس لیے کہ میری یہاں سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے میں اپنی جھوپڑی کو یہاں سے ہٹانے والی نہیں ہوں۔ اس بادشاہ نے چند فوجیوں کو لگا دیا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی اپنے گھر سے باہر نکلے اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا جائے، اس کے گھر کو ڈھا دیا جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جس طریقے سے آج اگر اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ دولت کے نشے میں اپنے بھائی کے گھر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بھائی پر ظلم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے بس میں اپنی بات کو تقریر کو ختم کرنے کی نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہاں پر جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو وہ بڑھیا جیسے ہی اپنے گھر سے باہر جاتی ہے اس فوجی کو یہ وقت مل جاتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ آج بوڑھی اپنے گھر میں نہیں ہے، آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ اس کے گھر کو بلڈوز کر دیا جائے۔ بلڈوز کرنے کے بعد ہم یہاں پر ایک اچھا مکان تعمیر کریں گے، بادشاہ کے لیے ایک اچھا مکان بنائیں گے۔ بڑھیا جیسے ہی اپنے گھر کو واپس آتی ہے ان ظالموں نے اس بوڑھی کے گھر کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد جب اس بوڑھی نے
اپنے گھر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد زارو قطار رونے لگتی ہے اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا اے پروردگار عالم، میں اگرچہ گھر میں موجود نہیں تھی لیکن اے خالق کائنات تو موجود تھا۔ اے پروردگار عالم، میں گھر میں موجود نہیں تھی لیکن تیری رحمت تو موجود تھی۔ جب اس نے ظلم کیا اس کے گھر کو کیوں نہیں رہایا گیا؟ اللہ اکبر مسلمانوں، جب وہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے، رب کائنات حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے اور جبرائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل جا اور بادشاہ کے گھر کو اس کو بالکل غرق کر دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، رب کائنات کے حکم سے حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد بادشاہ نے جو اپنا محل تعمیر کیا تھا اس پورے محل کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، پورے گھر کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ آپ کو مال دے، دولت دے، حکومت دے یا آپ کو کوئی اقتدار عطا کرے تو کسی پر ظلم مت کرو، ورنہ قیامت کے دن آپ پر بھی ظلم، قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور جس پر آپ نے ظلم کیا ہے کل قیامت کے دن وہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور عرض کرے گا، مولا میرے بھائی سے مجھے انصاف دلا۔ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میرے بھائی سے مجھ کو انصاف دلا۔ رب کائنات فرمائے گا، اے فرشتوں، جس نے ظلم کیا ہے اس کے، جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کے تمام گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ جب اس کے تمام گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے پھر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ پھر رب کائنات کی بارگاہ میں وہ عرض کرے گا، مولا مجھے انصاف دلا۔ رب کائنات پھر فرمائے گا، کیوں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ رب کائنات پھر اس کو ایک گھر دکھائے گا، کہا وہ عرض کرے گا، مولا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے یہ گھر میں نے تیرے لیے تعمیر کیا ہے اور یہ گھر میں تجھ کو عطا کر دوں گا اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے گا۔ پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آئے گا، وہ اپنے بھائی کو معاف کرے گا، رب کائنات اس کو وہ گھر عطا فرما دے گا۔ جب وہ اپنے گھر میں جانا کے لیے، داخل ہونے کے لیے کوشش کرے گا، رب کائنات فرمائے گا، اکیلا جنت میں مت جا بلکہ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو۔